اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسلم و مسلمات و مومن و مومنات۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا آج دن ہے، اور مولا کی شہادت جو ہے ہم پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ السلام کا، کہ انہیں جو ہے زہر سے مسموم کیا گیا، زہر سے جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی کرامات بچپن میں ہی ظاہر ہونے لگی تھی، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو امامت جو ہے وہ بچپن میں نہیں بلکہ امام ہمیشہ سے امام ہوتے ہیں، چاہے وہ بچپن میں ہو، چاہے وہ لڑکپن میں ہو، یا جوانی میں، یا اپنے بڑھاپے میں ہو، وہ ہمیشہ سے امام رہتے ہیں۔ امام کسبیت سے امام جو ہے وہ اپنے اعمال کو جو ہے وہ ان میں شدت پیدا کر کے یا ان میں تسلسل پیدا کر کے امام نہیں بنتا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے جب انسانیت کو خلق کیا ہے تو اس نے ہدایت کے لیے سب سے پہلے خلیفۃ الارض کو بنایا ہے، تاکہ انسانوں میں ہدایت جاری اور ساری رہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی اپنے حساب سے جو ہے وہ نہیں گزار سکتا ہے، اسے ہمیشہ ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، یا وہ کسی بھی عمر کی میں واقع ہو۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی کرامات بچپن میں ہی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی، اور لوگ امام سے فیض حاصل کرنا شروع ہو چکے تھے۔ امام کے ایک صحابی نے امام کو خط لکھا ہے اور آیت لکھی ہے کہ مولا اس کے جو ہے وہ تفسیر بیان فرمائیے۔ تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 لکھی ہے، اور اس میں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی حب لی حکماً و الحقنی بالصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے علم اور حکمت عطا فرما اور مجھے شائستہ لوگوں کے ساتھ ملحق کر، میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں صالحین سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیونکہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مجھے جو ہے صالحین میں شمار فرما دے۔ تو بس کیا ہے کہ یہ سوال کیا ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے، تو امام نے اس کے جواب میں کہا، ارشاد فرمایا، یا عاجز من تراہم نحنہم، کہ اے ناتواں، اے کمزور، اے ناتواں، تو کن لوگوں کو سمجھتا ہے کہ وہ صالحین ہیں؟ وہ صالحین ہم ہیں، یعنی کہ صالح کس کو بننا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ صالح میں شمار ہوئے، تو اسے جو ہے اماموں کے رستے کو دیکھنا ہے، اماموں کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا ہے اور اتباع کرنا ہے، تو وہ صالحین میں شمار ہونے لگے گا۔ یہ تو بات ہو گئی کہ امام علیہ السلام قرآن کا علم جانتے تھے اور کلنا محمد کی تفسیر ہے، کیونکہ تمام ہمارے ائمہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارثین میں سے ہیں، اس لیے تمام علوم پہ اسی طرح سے انہیں وہی مہارتیں حاصل ہیں، وہی ان کا اختیار ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ تو بس میں بتاتی چلوں کہ امام کے پاس جو ہے ایک سوال آیا ہے، اور مامون نے یہ سوال کیا تھا، اور اس نے بہت سارے جو ہے ایک مناظرہ ارینج کروایا تھا۔ ظاہر مناظرہ میں اتنا تفصیلات نہیں بیان کروں کہ کیا ہوا، لیکن ایک سوال بڑا عجیب سا سوال تھا جو مولا نے جو ہے قاضی شرعی سے کیا ہے، قاضی یحییٰ جو ہے اس سے کیا یہ سوال، کہ یہ بتاؤ کہ ایک اس نے بھی ظاہر مولا سے کچھ سوالات کیے تھے، لیکن یہاں میں مولا کے سوال اور اس کے جواب کا جو ہے کہ کس طرح سے وہ جواب میں اپنے ناکام رہا، اس کا میں بیان کروں گی کہ مولا نے اس سے سوال کیا ہے، کیونکہ وہ بہت سارے سوالات کر چکا تھا۔ مولا نے اس سے سوال کیا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح کے وقت ایک عورت پہ نظر کی تو وہ اس پہ حرام تھی، یعنی کہ صبح جب اس عورت پہ نظر ڈالی تو اس شخص کے لیے وہ عورت حرام تھی، دن چڑھے وہ حلال ہو گئی، ظہر کے وقت پھر وہ حرام ہو گئی، اور عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب کے وقت حرام ہو گئی، اور عشاء کے وقت پھر وہ حلال ہو گئی، اور آدھی رات کے وقت پھر وہ حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ تو یہ بڑا عجیب سا سوال تھا، یعنی کہ ایک عورت اور ایک شخص کے درمیان اتنے حلال اور اتنے حرام آ گئے۔ تو اب تم بتاؤ کہ کتنی دفعہ ایک عورت ایک مرد پہ حلال ہو سکتی ہے اور
حرام ہو سکتی ہے۔ تو قاضی یحییٰ سے مولا نے یہ سوال کیا ہے، تو قاضی یحییٰ نے کہا کہ مولا میں معذور ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا اس کا، مجھے نہیں پتہ۔ تو آپ نے فرمایا سنو، وہ عورت کسی کی کنیز تھی، ایک اجنبی شخص نے صبح کے وقت اس پہ نظر ڈالی تو وہ اس کے لیے حرام تھی، یعنی کہ کسی اور کی کنیز تھی، اور عصر کے وقت اسی کنیز سے اس شخص نے نکاح کر لیا تو وہ اس پہ حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت کیا ہوا کہ اس نے پھر آزاد کر دیا تو وہ حرام ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ عصر کے وقت اس سے دوبارہ نکاح کر لیا تو وہ حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس سے زہار کیا تو وہ حرام ہو گئی، اور عشاء کے وقت اس کا کفارہ ادا کیا تو وہ حلال ہو گئی، اور آدھی رات کو طلاق رجعی دی تو پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت طلاق سے رجوع کر لیا تو وہ پھر حلال ہو گئی۔ تو اندازہ لگائیں کہ اتنی دفعہ ایک عورت جو ہے ایک مرد پہ حلال اور حرام ہو سکتی ہے۔ اور مامون نے یہ جواب سنا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اور امام کا نام محمد تقی، یعنی کہ تقی ان کا لقب ہے، تو تقی کیوں کہا گیا؟ تقوی میں تو تمام امام برابر ہیں، لیکن ان کے لیے جو واقعہ ملتا ہے اور تقی نام کی جو ان کی کہا جائے شہرت ہے، اس لیے ہے کہ مامون کو اس کی بیٹی نے کہا کہ وہ امام سے بہت جو ہے نالاں رہتی تھی، امام سے دل گرفتہ رہتی تھی، پریشان رہتی تھی۔ اس نے آ کے اپنے باپ سے شکایت کی کہ جو ہے امام سے میں ناراض ہوں، امام سے خوش نہیں ہوں۔ بس مامون نشے میں تھا، اور نشے میں وہ اٹھا ہے اور اپنی بیٹی کی شکایت سن کے یکدم گھوڑے پہ سوار ہوا، تلوار لی اور امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس آیا ہے اور امام کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ اور یہ واقعہ اس کا غلام اس کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ جب یہ خبر پہنچی ہے اس کی بیٹی کو اور صبح ہوئی تو اس نے ایک جو ہے شور ڈالا اور جو ہے سر اور سینہ اپنا پیٹنا شروع کیا کہ بابا آپ نے تو جو ہے وہ امام کو مار ڈالا ہے۔ جب خبر لی گئی تو پتہ چلا کہ امام زندہ و سلامت موجود ہیں اور وہ اپنے اس ارادے میں جو ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ امام بالکل پروردگار عالم کی کہا جائے کہ حفظ و امان میں تھے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور جس طرح سے انہیں شہید کیا گیا تھا وہ ان پہ کارگر نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ ان کے غلام نے مامون کے غلام نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی یہ قمیض جس وقت پہنے ہیں مجھے عطا کریں تاکہ میں اس کو نماز پہن کے پڑھا کروں اور مجھے جو ہے اس سے تقویت ملے۔ بس مولا نے وہ قمیض اتار کے دی تو دیکھا ہے مامون کے غلام نے کہ مولا کا جسم میں اتھر ویسے کا ویسا ہی موجود ہے، لیکن صد افسوس کہ مولا کو پہچانا نہیں گیا اور ان کی عظمت کو نہیں پہچانا گیا، ان کے کلنا محمد کو نہیں پہچانا گیا، اور بس ان سے بغض رکھا گیا، اور اسی بغض کی وجہ سے مامون نے امام علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ آج کا دن سوگ کا دن ہے۔ ایک حجت خدا اور حجت خدا کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس زمین سے چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ بہت ساری نعمتوں کا نزول مفقود ہو گیا ہے۔ میں بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے بیٹے کا پرسہ پیش کرتی ہوں اور بیوی سے درخواست کرتی ہوں اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں اور ہمارا پرسہ قبول کریں۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم۔ والسلام سیدہ رباب کاظم۔